السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا جی، آج میں ولاگ اپنے گھر سے نہیں بنا رہی۔ میں اور میری ساس بچوں کو لے کے صبح صبح ابو کی طرف آ گئے تھے۔ میری ساس اور میرا مائکہ ایک ہی ہے، یعنی شادی جو ہے وہ میری پھپھو کی طرف ہوئی ہے، تو اس طرح سے ہمارا مائکہ ایک ہی ہے۔ میرے دادی اور دادا دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو جب ماں باپ نہ ہوں تو بس بھائیوں کا گھر ہی مائکہ ہوتا ہے انسان کا۔ اللہ پاک بھائیوں کے گھروں کو بھی سلامت رکھے۔ الحمدللہ میں تو اپنے ابو کے گھر آئی ہوں اور میری ساس اپنے بھائی کے گھر۔ راستے میں آتے ہوئے پھپھو کو راستے میں اپنی دوست مل گئی تھی۔ میں یہ بتا دوں کہ میری ساس جو ہیں وہ پاک پتن سے یہاں ہم سے ملنے کے لیے آئی ہیں، تو کافی دیر بعد آئی ہیں۔ راستے میں اپنی دوستیں مل گئی تھی تو وہ بس انہی کے پاس بیٹھ گئی ہیں۔ اذہان جو ہے وہ اپنی دادوں کے ساتھ ہے اور روحان کو میں گھر لے آئی تھی کیونکہ میں نے مشین لگانی تھی۔ لائٹ کا آج کل اتنا زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کب چلی جائے کب آ جائے، تو بس پھر میں اس وجہ سے جلدی جلدی ناشتہ کیا۔ ساس میری ناشتہ ان کو میں نے گھر ہی کروا دیا تھا، اور خود میری عادت ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں تو ناشتہ پھر میں اور بچے ادھر سے ہی کرتے ہیں۔ ناشتہ جلدی جلدی میں نے کر لیا ہے۔ ناشتہ کرنے کے فوراً بعد ہی میں نے مشین لگا لی۔ بہت سے اپنے میں پچھلے ولاگ میں بتا چکی ہوں کہ جب ہم لوگ رہن پہ رہنے آئے تھے تو سامان لوڈ کرتے ہوئے میرے ہسبینڈ مشین رکھنا بھول گئے تھے، اور ویسے بھی جو مکان ہم نے لیا ہوا ہے رینٹ پہ، وہاں پہ کپڑے سکھانے کا کوئی ایسا پراپر سسٹم نہیں ہے وہاں پہ۔ سردیوں میں گرمیوں میں تو پھر بھی آسانی ہو جاتی ہے، سوکھ جاتے ہیں، لیکن سردیوں میں جو ہے وہاں پہ کپڑے سکھانا ناممکن ہے۔ تو اس وجہ سے میں پھر ادھر کپڑے لے آتی ہوں، ادھر کپڑے واش کر کے سکھا کے پھر ادھر لے جاتے ہیں۔ کپڑے بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے کچھ دنوں سے۔ لائٹ کا اتنا زیادہ مسئلہ بنا ہوتا، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، سارا دن لائٹ آتی ہی نہیں تھی، تو اس وجہ سے کپڑے جو ہے وہ اتنے زیادہ جڑ گئے، بس سارا دن میرا جو ہے وہ کپڑوں میں ہی گزر گیا۔ ابھی بھی آدھے دھلے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں کیونکہ اب میری بس ہو چکی ہے۔ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں وہ بھی کپڑے دوں، کیونکہ گھر جانا ہے، میرے ہسبینڈ آنے والے ہیں اور ان کے لیے بھی کھانا بنانا ہے۔ ہمارا کھانا ادھر ہی بن گیا ہے، بس ہم لوگ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے گھر بھی چلیں گے، کیونکہ گھر جا کے ہسبینڈ کے لیے جو ہے وہ پھر گھر جا کے کھانا بنائیں گے، یہاں سے میں نہیں لے کے جا رہی۔ اچھا، بچوں نے کھانا نہیں کھایا اتنا اچھے سے، اذہان نے بھی نہیں کھایا، نہ ہی ارحان نے۔ ارحان ویسے ماشاءاللہ چاول بہت شوق سے کھاتا ہے، لیکن آج اسے پتہ نہیں کیا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اصل میں اسے کانسٹیپیشن ہوئی ہے، تو جب ایسے ہو بچوں کو تو بچوں جو ہے وہ کھانا پینا تھوڑا کم کر دیتے ہیں۔ اور اذہان نے تو بالکل بھی نہیں کھایا، اس نے تھوڑی سی بس روٹی کھائی ہے۔ اور جب بچے کھانا اچھے سے نہ کھائیں نا تو یقین مانے ماں کو چین نہیں آتا، ماں کے حلق سے بھی نوالا مشکل سے نیچے جاتا ہے۔ مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے جب میرے بچے صحیح اچھے سے پراپرلی کھانا نہ کھائیں، کیونکہ یہ الحمدللہ ان پہ مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، بڑے ہیں خود کھا لیتے ہیں، لیکن جس دن یہ نہ کھائیں پھر مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ کیوں نہیں کھا رہے، ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ان کو کوئی مسائل تو نہیں ہے۔ مجھے بہت ہوتا ہے کہ بس ان کے منہ میں پہلے نوالا جائے، اس کے بعد میں خود کھاؤں، اور میرے خیال میں ہر ماں بچوں کے معاملے میں کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ کھانا ختم کرنے کے فوراً بعد ہم گھر آ گئے اور گھر میں ایز اٹ از سارا کام ہونے والا تھا۔ صبح ہم ایسے ہی اٹھ کے چلے گئے تھے، کوئی صفائیاں نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے پھر گھر آ کے فوراً سے چارپائیوں کی چادریں وغیرہ صحیح کی، بستر جو ہیں وہ انہیں اکٹھا کیا اور جھاڑو لگانا شروع ہوئی۔ ساتھ ہی میں نے اذہان کو بٹھا لیا، میں نے کہا چلو تم بھی بیٹھ کے پڑھو، کیونکہ یہ بہانے ڈھونڈتا ہے، بچوں کو بہانا چاہیے نہ پڑھنے کا۔ آج کل یہ اتنا لیزی ہوا ہے، مطلب جیسے سردیاں آ گئی ہیں نا، اور ساتھ ہی اس کی دادو آئی ہیں جس دن سے، اس دن سے یہ کچھ زیادہ ہی لاڈلا ہو گیا، اور جب میں پڑھنے کا نام لوں تو بس ساتھ ہی سے جو ہے وہ پھر بہانے ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ماما آج ایسے ہے میں نے نہیں پڑھنا، آج ایسے ہے میں نے نہیں پڑھنا۔ ساتھ میں نے جھاڑو لگانا شروع کیا، اور یہ اتنی زیادہ مٹی گلی سے آتی ہے۔ میری ساس جو ہیں وہ ہانڈی کے لیے مسالہ بنا رہی ہیں، ارحان اپنی مستیوں میں کھیل رہے ہیں اور میں جھاڑو لگا رہی ہوں۔ اتنے ریپر بچوں نے چارپائیوں کے نیچے کھا کے پھینکتے ہیں نا، بچوں کی گندی عادت ہے۔ ان کی یہ بھی عادت ہے کہ یہ اپنی ٹوپیاں چھپا دیتے ہیں، سردیوں میں انہیں ٹوپیاں لینا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں جب جھاڑو دیتی ہوں تو کسی نہ کسی کونے سے ان کی ٹوپی مل رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ میں ان کے سروں پہ دیتی ہوں۔
ساتھ ساتھ کام چل رہا ہے، ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں میں اذہان کو بھی دیکھ رہی ہوں، اس کو سبق دے رہی ہوں۔ ویسے تو بچوں کے سر کے اوپر بیٹھ کے پڑھانا پڑتا ہے تو ہی بچے اچھے سے پڑھتے ہیں، ادروائز جو ہے بس انہیں جو ہے وہ بہانے چاہیے ہوتے ہیں۔ اذہان بھی ابھی کہہ رہے ہیں مما میں تھک گیا ہوں، مما بس کریں، مما صبح پڑھیں گے، تو ڈانٹ کے اسے پڑھا رہی ہوں اور ساتھ میں کام بھی ضروری ہے۔ یہاں پہ جی میرے صفائیاں ہو چکی ہیں آلموسٹ، صرف جھاڑو لگایا، تپڑی میں نہیں لگا رہی، تپڑی صبح ہی لگاؤں گی۔ یہ جی گاجر اور کیا اسے کہتے ہیں مالٹے کا پلہ، یہ میری ساس نے منگوایا، صبح صبح ان کا جوس بنا کے پیتی ہیں، اور ساتھ میں آٹا پسوانے والا تھا وہ میرے ہسبینڈ لے کے آئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی صفائیاں وغیرہ جو ہیں یہاں پہ ختم ہو چکی ہیں، کچن کی صفائی ہونے والی ہے، کچن کے برتن دھونے والے ہیں۔ میری ساس جو ہے وہ ہانڈی بنا رہی ہیں اور میں ساتھ جو ہے وہ برتن وغیرہ دھو دوں گی۔ ہانڈی پک گئی آلموسٹ، آٹا گوندھ رہی ہیں، اور یہاں پہ جی برتن شرتن میں صاف کروں گی۔ برتن دھو لیے، کچن صاف کر لیے، ہانڈی بھی بن چکی ہے۔ ہانڈی کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آج بنائی ہے فش، اور ہم لوگوں نے تو کھانا نہیں تھا، اس لیے بس تھوڑی سی اماؤنٹ میں بنائی ہے۔ میرے ہسبینڈ نے اور ان کے بھائی نے کھانا اس وجہ سے بس تھوڑی سی اماؤنٹ میں بنائی ہے۔ اور میری ساس ایکسپرٹ ہیں ہانڈی بنانے میں فش کی، بہت سے لوگوں سے یہ نہیں بنتی، مشکل لگتی ہے کیونکہ یہ بوٹی بہت نرم ہوتی ہے اور بہت جلدی گل جاتی ہے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ قیمہ بنا دیتے ہیں فش کا، لیکن میری ساس بناتی ہیں بالکل بھی تھوڑی سی بھی بوٹی نہیں ٹوٹتی۔ اس کے بعد جی میں اپنا ولاگ اپلوڈ کیا سب سے زیادہ، کیونکہ آج لیٹ ہو گئی تھی، ویسے پراپر میں 3:30 بجے تک اپنا ولاگ اپلوڈ کر دیتی ہوں، لیکن آج جو ہے وہ آلموسٹ 6 سے 7 بجنے والے ہیں، تھوڑا لیٹ ہو گیا، لیکن کنسسٹنسی از دا کی آف سکسیس، سو اس وجہ سے ہر روز ولاگ اپلوڈ کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنا تھمب نیل بنا رہی ہوں۔ ولاگ اپلوڈ کرتے ہوئے سب سے زیادہ مجھے تھمب نیل کی ہوتی ہے۔ شروع میں مجھے تھمب نیل بالکل بھی بنانا نہیں آتا تھا، لیکن پھر میں نے یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کے کچھ تھوڑا بہت سیکھا ہے۔ تھمب نیل بنانے کے لیے میں 2 ایپس یوز کرتی ہوں، ان شارٹ اور دیسی اردو ڈیزائنر۔ ان دونوں ایپس کو یوز کرنا بہت ہی آسان ہے، اور آپ ایزیلی جو ہے وہ اپنا تھمب نیل بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو اپنا تھمب نیل بنا کے بھی دکھاؤں گی۔ ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ ان ایپس کو یوز کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ لوگوں نے سیکھنا ہے تو میں ایک پراپر ویڈیو بنا دوں گی تھمب نیل بنانے کے اوپر کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں۔ یہاں پہ یہ میرا تھمب نیل تیار ہو گیا ہے۔ تھمب نیل تیار کرنے کے بعد میں نے ولاگ اپلوڈ کیا، اور یہ جی بچے کھیل رہے ہیں۔ آج ان لوگوں نے بوتل کو ہی فٹ بال بنایا ہوا ہے، بچوں کو کوئی بھی چیز مل جائے تو وہ اسی کو کھیل بنا لیتے ہیں۔ اذہان جو ہے وہ اس کو فٹ بال کی طرح کھیل رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو کھلانے کے بعد میں نے اس کو کلرز کروائے، کیونکہ جتنا زیادہ بچہ کلر کرے گا اتنی زیادہ اس کے ہاتھ میں صفائی آتی ہے اور لکھنے میں بچہ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ کلر کروائیں، ساتھ ساتھ آپ اینیمل نیم یاد کروائیں، اور یہاں پہ ابھی کچھ اس طرح سے یہ کلر کرتا ہے۔ یہ نئی میں لے کے آئی تھی اس کی، بچے نئی چیزوں پہ بہت شوق سے لکھتے اور پڑھتے ہیں، لیکن اذہان کو آج کل پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مما صبح کریں گے کلر، مما ایسے کریں گے، مما ویسے کریں گے۔ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے میں نے بٹھایا، میں نے کہا نہیں، ایک پیج پہ تو لازمی کلر کرو۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔